عبرت۔ اردن میں گزشتہ دنوں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، نہایت ہی عجیب۔ ابو انس ایک نیک تاجر تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جس کے جملہ اخراجات ابو انس پورے کرتا۔ کچھ عرصہ بعد ابو انس کا نوجوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ لاحقین میں نوجوان بیوہ اور ایک بیٹا انس رہ گیا۔ کچھ دن بعد ابو انس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے گھر منتقل ہوا اور یہ آسرا دیا کہ مرحوم بھائی کی تجارت سنبھالنے کے ساتھ ساتھ یتیم اور بیوہ کی کفالت بھی میں کروں گا۔ کچھ وقت تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا، بعد میں اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے چپکے سے ساری جائیداد اپنے نام کرائی اور راتوں رات سب کچھ فروخت کر کے امریکہ بھاگ گیا۔ پیچھے یتیم اور اس کی ماں سڑک پہ آ گئے۔ اس بدبخت نے امریکہ جا کر گاڑیوں کا کاروبار سیٹ کر دیا اور ایک گوڑی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ اس کا بزنس چمک اٹھا اور یہ ارب پتی بن گیا۔ 15 برس بعد اسے خیال آیا کہ اب وطن واپس جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اردن آ گیا اور پھر یہیں بزنس کرنے کا ارادہ بنا۔ اس نے عزینیت کے علاقے میں ایک بڑی جگہ خریدی اور اس پہ شاندار بلڈنگ بھی تعمیر کر دی۔ پھر یہاں بھی گاڑیوں کا بزنس شروع کر دیا اور کچھ عرصے میں ہی اردن بھر میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ ادھر انس اور اس کی ماں انتہائی قسم پرسی سے رات دن گزارتے رہے۔ ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے انس نے تعلیم حاصل کی اور اب وہ شادی کر کے نوکری بھی کرنے لگ چکا تھا۔ غربت کے باوجود وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر بدبخت چچا کو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن انس اور اس کی ماں کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ حرام خور واپس آ چکا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا کہ ہمت کرو، جاؤ اپنے چچا کے پاس اور اس سے اپنے باپ کے مال کا کچھ حصہ تو مانگو۔ ماں کے کہنے پہ انس چچا کے شو روم میں پہنچ گیا، مگر چچا نے کھٹو ڈیلی کا مظاہرہ کر کے اسے بھگا دیا اور کہا کہ آئندہ ادھر کا رخ بھی کیا تو گرفتار کرا دوں گا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ماں کے ساتھ واپس آیا اور ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ بیوہ ماں سوائے بد دعا کے کیا کر سکتی تھی؟ اس حرام خور بزنس مین نے اب اردن میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک جنت نما محل تعمیر کر چکا تھا اور اب اس نے بیوی بچوں کو بھی اپنے پاس اردن بلا لیا۔ ادھر وہ لوگ امریکہ سے روانہ ہوئے اور ادھر یہ بدبخت انہیں لینے کے لیے اپنی نئی ماڈل کی پرتعیش گاڑی لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوا۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو یہ سب اس نئی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل پڑے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرشتہ اجل ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی مین سڑک پہ پہنچی تو ایک تیز رفتار ٹرالر نے اسے رون ڈالا اور انس کا حرام خور چچا اپنی امریکن بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیچھے اس کا سوائے انس کے کوئی نہیں تھا اور یہی اکلوتا وارث۔ اب اس کا محل، شو روم اور بزنس بیٹھے بٹھائے انس کی جھولی میں گر گیا۔ کیسا عجیب معاملہ ہے رب کریم کا بھی! اس نے یتیم کے مال کو کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹا دیا۔ وہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے، اگرچہ اس کے ظاہر ہونے میں 15 برس بھی لگ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو سامانِ عبرت بنا کر چھوڑتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حرام کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔
اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود میرے نبی پہ۔ نبی نے فرمایا ہے کہ مال حرام سے پلنے والے جسم کا زیادہ حقدار دوزخ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال ہی پہ اکتفا کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حلال مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ عربی سے ترجمہ ہے جو ضیاء چترالی نے کیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ۔ اللہ حافظ۔